بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہونا، کیونکہ قدرت کا قانون ہے، جس درخت کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے، لوگ پتھر بھی اسی کو مارتے ہیں۔ چہرہ بوڑھا دکھائی دینے لگے تو دودھ میں چھوارے ڈال کر پی لیں، چہرہ جوان نظر آئے گا۔ چنے کی دال میں سونف ملا کر کھانے سے جوانی برقرار رہتی ہے۔ پیشاب روکنے سے لکوے کا خطرہ ہوتا ہے۔ پانی کو ہمیشہ 3 سانسوں سے پینا چاہیے، اس سے پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوتا۔ روٹی کو چبا کر نہیں کھاؤ گے تو کمر کا درد ہوگا۔ جمعے کے دن صبح کو ناخن کاٹ لیا کرو، اس سے گھر میں غربت نہیں آتی۔ روزانہ صبح کے وقت گھر کی صفائی کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ زیادہ پانی پیا کرو، گردے خراب نہیں ہوں گے۔ رات کو دودھ پی کر سویا کرو، ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں اور رنگ گورا ہوتا ہے۔ کبھی ٹیک لگا کر کھانا مت کھاؤ، اس سے سانس کی بیماری کا خدشہ ہوتا ہے۔ تھوک پھینکنے سے دماغ کی کمزوری ہوتی ہے۔ ٹھنڈا پانی دانتوں کو جلد خراب کر دیتا ہے۔ نیم گرم پانی پیو، ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا۔ شام کو مونگ پھلی کھانے سے کھانسی کی بیماری ہو جاتی ہے۔ رات کے وقت چہرے کو دھو کر سویا کرو، برے خواب نہیں آئیں گے۔ زیادہ میٹھی چیزیں چہرے پر جھریاں لاتی ہیں۔ کچا لہسن کھاؤ، دل مضبوط ہوگا۔ جب بھی کوئی آپ کو پریشانی ہو، تھکاوٹ ہو، تو ادرک والی چائے پیو، آرام آ جائے گا۔ نہارمو خوشبو والی چیز سونگھنے سے انسان جوان رہتا ہے۔ انسان کی خوشی بس 10 دن تک رہتی ہے، ظاہری کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو۔ اگر آپ سونے سے قبل بالوں میں کنگھی کر کے سوئیں گے تو آپ کے بال نرم و ملائم ہوں گے اور کبھی بھی نہیں گریں گے۔ جس گھر میں روزانہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھی جائے، وہاں جادو اثر نہیں کرتا۔ خواب میں سمندر کا نظر آنا جلدی شادی ہونے کی علامت ہے۔ ادرک اور ہلدی والی چائے بنا کر پینے سے جسم میں کبھی بھی درد نہیں ہوتا۔ اگر بلی کسی برتن سے کچھ کھا پی لے تو وہ برتن پاک رہتا ہے۔ دن میں 3 بار تمہارے گھر سائل آ جائے تو غربت ختم ہونے والی ہے۔ نظر تیز کرنے کے لیے شکرکندی کھانا نہایت مفید ہے، یہ جسم کو طاقت دیتی ہے۔ پانی میں تھوڑی سی ہلدی ملا کر پینے سے پیٹ کی صفائی ہو جاتی ہے۔ سادہ پانی زیادہ نیم گرم پانی سے دوائی کھانے سے زیادہ اثر کرتی ہے۔ جن لوگوں کو زیادہ تر قبض رہتی ہے، وہ لوگ دال کھایا کریں۔ رات کے وقت دودھ کی بلائی چہرے پر لگانے سے جھریاں غائب ہوں گی۔ نہارمو زیادہ میٹھا کھانے سے شوگر بڑھ سکتی ہے۔ زیادہ غصہ سانس کا مریض بنا دیتا ہے۔ ذہنی ٹینشن سے دماغ کی کمزوری ہو سکتی ہے۔ دوپہر کے کھانے میں میٹھی چیزیں بناؤ اور گھر والوں کو پیش کرو، گھر میں محبت بڑھے گی۔ اگر سالن میں نمک زیادہ ڈل جائے تو سالن میں ایک آلو کاٹ کر ڈال دو۔ سورہ قدر روزانہ رات کو سوتے وقت پڑھنے سے رزق اور بینائی میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہنستے وقت جس کو آنسو آ جائیں، ایسا بندہ اندر سے کمزور ہوتا ہے۔ کامیاب بندہ وہ ہے جو رات کے وقت دودھ پیتا ہے، اس کا چہرہ نکھر جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رنگ بھی کالا نہ ہو اور چہرے پر دانے نہ نکلیں تو رات کو انڈوں کے چھلکوں کو پانی میں بھگو کر رکھ دو، صبح کو منہ دھو لیں، اس سے آپ کی رنگت نکھرے گی اور دانے ہمیشہ کے لیے ختم ہوں گے۔ اگر آپ کے گھر میں مکھیوں سے پریشان ہیں تو گھر میں نیلی لائٹ لگا دیں، مکھی بالکل دکھائی نہیں دے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بال کالے اور جلدی لمبے ہوں تو بکری کا دودھ میں سرسوں کا آئل ملا کر بالوں میں لگائیں، بال کالے اور گھنے ہوں گے۔ زندگی میں اگر کامیاب ہونا ہے تو ایک فقرہ لوگ کیا کہیں گے اسے اپنی زندگی سے نکال دو اور اس کی جگہ میرا رب کیا کہے گا اپنی سوچ میں شامل کر لیں۔ اگر چھوٹے بچے کو بار بار نظر لگتی ہے اور وہ بیمار پڑ جاتا ہے تو توے کی کالک لگا دو، بچے کو نظر نہیں لگے گی، صحت مند رہے گا۔ جن حضرات کو دل کی کمزوری ہے وہ جان لیں کہ گرم چیزیں دل کو مزید کمزور کرتی ہیں۔ اگر بار بار پیشاب کے قطرے نکل آئیں تو آپ اندرونی طور پر کمزور ہیں۔ LCD وغیرہ قریب بیٹھ کر دیکھنے سے کان جلدی بہرے ہو جاتے ہیں اور نظر کی کمزوری ہوتی ہے۔ اگر آپ کو سر کا درد رہتا ہے
تو پالک کی سبزی کبھی بھی نہ کھاؤ، اس سے سر درد مزید بڑھ جائے گا۔ ہاتھ دھو کر کھانا کھاؤ، برکت ہوگی۔ چاول کھانے کے فوری بعد دودھ نہیں پینا چاہیے، اس سے عمر کم ہو جاتی ہے۔ گھر میں نیلے رنگ کا پینٹ کرواؤ، دیواروں پر مکھیاں نہیں آئیں گی۔ اگر آپ کو چھینک آ رہی ہے تو چھینک کو روکنے کی کوشش بالکل مت کریں، کیونکہ چھینک کو روکنے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ اگر مچھلی کا سالن بناتے وقت مچھلی کی بوٹیاں بھر جاتی ہیں تو مچھلی کے ٹکڑے دیچکی میں ڈالتے وقت بیسن شامل کر دیں، مچھلی صحیح سے اور لذیذ ہوگی۔ بکری کے دودھ میں سونف ملا کر پینے سے بخار جیسا بھی ہو اتر جائے گا۔ چہرہ 18 سال جیسا کرنا ہے تو روزانہ بند گوبھی کھائیں، دہی کی ملائی کھائیں، اس سے چہرہ جوان رہے گا، زندگی بھر بوڑھے نہیں ہوں گے۔ سورہ یاسین شریف روزانہ پڑھ کر شادی کی نیت ذہن میں رکھ کر اچھے سے دعا کریں، جلدی شادی ہوگی۔ جب بھی منہ دھوئیں کپڑے سے منہ صاف نہ کریں بلکہ خشک ہی رہنے دیں، ورنہ بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ جن عورتوں کو پسینہ زیادہ آتا ہے ایسی عورتیں کنجوس طبیعت کی ہوتی ہیں۔ کالا نمک چاٹ لیا کرو، گلا خراب نہیں ہوگا۔ انسان کا دماغ 3 چیزوں کے اوپر فوری متوجہ ہوتا ہے: دلکش لوگ، خطرہ اور کھانا۔ ہر روز 10 منٹ پیدل چل لینے سے ڈپریشن سے نجات مل سکتا ہے۔ روزانہ ایک تسبیح یا حیو یا قیوم کی کرنے سے آپ کی عمر دراز ہوگی۔ لوکی دل کے مریض بندے کے لیے بہترین ہے، یہ بلڈ پریشر نارمل رکھتی ہے۔ لوکی معدے کی تیزابیت سے جان چھڑواتی ہے۔ شادی شدہ افراد بیر کھائیں پھر کمال دیکھیں، کیونکہ بیر مفید ہوتا ہے۔ بچوں، بڑوں، عورتوں کے لیے نہایت مفید ہے۔ بچوں پر مسلسل تنقید کرنے سے وہ والدین سے پیار کرنا تو نہیں چھوڑتے، بس وہ اپنی ذات سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ زیادہ گرم پانی کے ساتھ منہ دھونے سے منہ کی جلد بوڑھی ہو جاتی ہے۔ ہمیشہ اپنا منہ نیم گرم پانی سے دھویا کریں، جلد اچھی رہے گی۔ کدو کا سالن کھایا کرو، اس سے چہرے کی رنگت نکھرتی ہے۔ سوتے وقت لہسن کھا کر سو جاؤ، میٹھی نیند آئے گی۔ رات کے وقت ناف میں بادام کا تیل ڈالنے سے پیٹ اندر چلا جاتا ہے۔ بالوں میں سورج مکھی کا تیل لگانے سے ساری زندگی بال خشک اور روکھے نہیں ہوں گے۔ پیٹ میں گیس زیادہ ہو جائے تو چاکلیٹ کھاؤ، گیس نہیں ہوگی۔ آنکھوں سے پانی کے آنے کا مسئلہ ہو تو روزانہ صبح سورج کو طلوع ہوتا دیکھیں، آنکھوں میں سے پانی نہیں نکلے گا۔ خالی پیٹ نہانے سے 80 سال تک آپ پر بڑھاپا حاوی نہیں ہو سکے گا۔ ہر دوسرے دن زیتون کے تیل سے مالش کریں، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں کمزور نہیں کر سکے گی۔ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنا ہے تو کیلے کھایا کریں، بادام پیسے ہوئے لیں، اس کو دہی میں ملا کر چہرے پر لگا دیں، جھریاں ایک ہفتے سے ختم ہوگی۔ سمندری نمک وزن میں کمی کرنے کے لیے مفید ہے۔ سورج کی روشنی میں بیٹھ جایا کرو، جلد چمکدار اور ٹائٹ ہوگی۔ اگر آپ کو خواب میں ڈر لگتا ہے تو سونے سے قبل آیت الکرسی پڑھ کر خود پر اور پورے گھر پر دم کر دو، انشاءاللہ ڈر نہیں لگے گا۔ 3 چمچ سرسوں کا تیل، 1 چمچ زیتون کا تیل، 1 چمچ اجوائن اور 1 چمچ میتھی دانہ، ان کو گرم کر لیں، پھر ناف پر لگا کر مساج کر لیں۔ پیٹ چند دنوں میں اندر جانا شروع ہو جائے گا۔ نہانے سے قبل پانی کے اندر ایک لیموں نچوڑ دو۔ آپ کو مہنگی قسم کے پرفیوم استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ رات کو منہ میں پانی آنے کی شکایت رہتی ہے تو امرود کا استعمال کرو۔ جو لوگ ہفتے کے اندر 7 بار مسالے دار کھانا کھاتے ہیں ان لوگوں کے مقابلے میں زیادہ زندہ رہتے ہیں جو ہفتے میں 1 بار سے کم کھاتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سفر کرنے سے ہارٹ اٹیک اور ڈپریشن جیسی بیماری سے نجات حاصل کر سکتے ہیں؟ بالوں کی مضبوطی کے لیے اور بالوں میں چمک پیدا کرنے کے لیے ہاتھی ایسا جانور ہے جو 3 میل کے فاصلے سے بھی پانی کی بو سونگھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پیٹ کی چربی کو پگھلانے کے لیے 2 وقت کی روٹی کھائیں اور پانی میں نیمبو نچوڑ کر پئیں۔ اگر آپ کھانسی سے نجات چاہتے ہیں تو دودھ میں ہلدی شامل کر کے پی لیں، کھانسی سے نجات حاصل ہوگی۔
کوئی بھی شخص آپ کے منصوبوں کو ناکام نہیں بنا سکتا جب تک آپ خود اسے راز نہ بتائیں۔ کھانے کے بعد 10 منٹ پیدل چلنے سے کوئی بھی بیماری قریب نہیں آتی۔ جو میاں بیوی آپس میں زیادہ بات چیت نہیں کرتے، ان میں دو باتیں جنم لیتی ہیں: بلا وجہ کے جھگڑے اور ایک دوسرے سے دوری۔ پانی کم پینے سے ہاتھ پاؤں اور ہونٹ کالے رہتے ہیں۔ اپنی زندگی کو کسی کے لیے عیاں نہ کریں، کیونکہ حسد ہمیشہ وہاں سے آتا ہے جہاں لوگ آپ کے گھر، آپ کے حالات اور ارادوں کو جان لیتے ہیں۔ جو لوگ کم بولتے ہیں ان کا دماغ ہر وقت ایکٹیو رہتا ہے۔ سیب معدے کی سوزش اور دل کے درد میں نہایت مفید ہے۔ یہ نظام کی خرابیوں کو دور کرتا ہے اور ہاضمہ ٹھیک رکھتا ہے۔ ہاتھوں میں پلاہٹ کا ظاہر ہونا جسم میں آئرن کی کمی کو واضح کرتا ہے۔ ایسے میں پالک زیادہ کھائیں۔ چہرے کے حسن میں اضافے کے لیے انار کا رس نکال کر پی لیں۔ ہاتھ پاؤں کی خوبصورتی کے لیے دودھ کی بلائی میں سرکہ ڈال کر لگائیں۔ ناخنوں کی میل اتارنی ہے تو ادرک کا پانی نکال کر ہاتھ دھو لیں۔ کھانا کھانے سے کچھ دیر پہلے پانی پی لو اور کھانا کھانے کے دوران پانی نہ پئیں۔ بدن کو طاقت ملے گی۔ اپنی خوشیوں میں اتنا نہ بہہ جائیں کہ جو آپ کچھ رکھتے ہیں وہ بانٹ دیں، اور نہ ہی آپ اپنے غم میں اتنا کھو جائیں کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ سب ظاہر کر دیں۔ کھانے میں ادرک کا زیادہ استعمال کریں۔ کبھی بھی دمہ یا سانس کی بیماری نہیں ہوگی۔ ادرک کا رس نکال کر شہد میں ملا کر چاٹنے سے چھاتی کا درد ختم ہوتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی مسلمان کسی بھی جسمانی آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ اس کے محافظ فرشتوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ میرے اس بندے کے ہر ایک دن اور رات کے اور اس کے لیے اتنی ہی نیکیاں لکھ دو جب تک یہ میری اس پکڑ میں بندھا ہوا ہے، یعنی بیماری میں مبتلا ہے۔ بچوں کے پیٹ کے کیڑے ختم کرنے کے لیے کلونجی کا پانی ابال کر استعمال کروائیں۔ اسٹرابیری کا رس پینے سے کینسر جیسی خطرناک بیماری سے نجات ملتی ہے۔ پسا ہوا ادرک گھٹنوں پر لگایا جائے تو گھٹنوں کا درد ختم ہوتا ہے۔ بھنے ہوئے چنے کھانے سے ہڈیاں اونٹ کی ہڈیوں جیسی مضبوط رہتی ہیں۔ محترم ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔